مضبوط پہرےدار تہذیب کے مینار، اس آہنی دیوار ہے لشکر جلال، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ویڈیو ہم نے ابھی یوٹیوب پر ڈالی تھی کچھ سمے پہلے، جس میں جو ایک بریلوی ہے عاقب، اس کا جو ان نے اعتراض کرا تھا اور جو ان نے غلط حوالہ دکھایا تھا، اور اس نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے جواب میں وہ ویڈیو ہم نے بنائی تھی جواب الجواب کے نام سے، اور ماشاءاللہ آپ نے کافی ساتھیوں نے وہ ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو میں ہم نے اس کے بہت سارے دھوکے اور بہت سارے جھوٹ دکھائے تھے، اور بہت سارے جھوٹوں کو ہم نے واضح کر کے بتلایا تھا کہ ان نے یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، یہاں غلطی کری، یہاں غلطی کری، یہ سب چیزیں اس میں بتائی تھی۔ اب اس جواب الجواب کا ان کو رد کرنا تھا، اس کا جواب دینا تھا، وہ تو ان سے ہو نہیں پایا۔ انہوں نے کیا کرا، ایک ویڈیو بنائی اور اس میں وہی پہلے والے اعتراض جن کا جواب میں اپنی جواب الجواب والی ویڈیو میں یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والی ویڈیو میں پہلے ہی دے چکا تھا، انہی پر اعتراض کر کے انہی اعتراض کا جن پر میں نے جواب دیے تھے انہی کو دوبارہ نقل کر دیا، اور سوچا کہ جیسے اس کا جواب کبھی دیے ہی نہیں گئے ہوں، یا یہ پہلی بار ہم سوال اٹھا رہے ہوں، یا اس بارے میں پہلے کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہو، پہلے کوئی ویڈیو نہیں آئی ہو، اور اپنی ہی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے کوشش کری۔ بہرحال اس دھوکے کے جواب میں پھر ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں، یعنی جن باتوں کا جواب میں نے دیا تھا ان باتوں کے اوپر ان نے پھر سے ہی ویڈیو بنائی ہے، نہ کہ میرے جواب الجواب پر ویڈیو بنائی۔ اس نے اسی ویڈیو میں جن باتوں کے میں جواب دے چکا تھا جواب الجواب میں، ان نے وہی پرانے سوال اٹھا دیے، ان نے نیا کچھ اس میں نہیں کرا۔ کچھ چیزیں ان نے جو ایڈ کری ہیں اس کا بھی انشاءاللہ میں آگے بتلا دوں گا کہ ان نے اس میں کیا نئی چیز لایا ہے اور کیا نئی چیز بنا کر لایا ہے، یہ چیز پورا نہیں لیکن کیا نئی بنا کے لایا ہے، اس کا انشاءاللہ جواب اس میں دوں گا۔ بیچ میں ایک بات یہ بھی دھیان رکھیے، کاپی رائٹ کے مسئلے میں پہلے ہی ویڈیو میں وضاحت کر چکا تھا، اس پہ میرے 4-4.5 منٹ لگے تھے، جو وضاحتی تھے، جس میں نے وضاحت کر کے بتایا تھا کہ کاپی رائٹ کا ایشو یوٹیوب پر سمجھ لو۔ اب نہیں سمجھ میں آئے اس کے بعد یہ کہنا کہ میں نے یہ بولا یا یوٹیوب المدد، معاذ اللہ رب العالمین، میں نے یہ کب کہا؟ یہ مجھ پر جھوٹ باندھا ہے کہ میری زبان سے کبھی ادا نہیں ہوا کہ یا یوٹیوب المدد۔ جس بندے نے بھی یہ میرے لیے لکھا ہے اس نے اللہ کی قسم اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، میں نے یہ الفاظ نہیں کہے، ان نے یہ الفاظ میرے ذمے لگائے ہیں، میں نے نہیں کہے۔ ایک بات، خیر دوسری بات اسی بندے کے بارے میں بھی بول دوں، اس بندے سے میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے بن رہا تھا تو وہ عاقب کو لایا تھا، لیکن میرا کوئی مطالبہ ابھی بھی اس سے یہ بھی رہے گا کہ تو خود سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے، کیوں عورتوں کی طرح یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے، میرے سامنے آ کے بات کرنا۔ دیکھو اس جو 20 منٹ کی اپنی کال ریکارڈنگ تھی اس میں بھی میں نے بار بار یہی چیلنج کرا، اور ماشاءاللہ کئی سینکڑوں ساتھیوں نے اس چیز کو سنا اور جواب دیا کہ مطلب سنا اس چیز کو کہ یہ بندہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ خیر اب میں اس بندے پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، تجھے سامنے آ کے بات کرنا ہو تو کر لینا، تیرے میں جتنی ہمت ہو کوئی دقت نہیں ہے، اس میں آ جانا سامنے، تو بات کر لینا، اچھے سے بیٹھ کے بات کر لینا۔ تیری ہر اس بات میں نے جواب دینے کی کوشش کی تھی، جو تو رکھ رہا تھا کارن کی یہ وجہ ہے یہ وجہ، اس کا بھی جواب دیا تھا۔ خیر بہرحال اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔
یہ ویڈیو جو میرے جواب الجواب کے جواب دینے کی کوشش میں در حقیقت پرانے ہی سوال کو اٹھایا تھا، اس کے بارے میں اب آگے وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں جو پہلی بات میں نے نوٹ کری جو ابھی ڈالی گئی تھی، اس میں ایک بات یہ اٹھائی گئی تھی کہ موضوع کیا تھا۔ مطلب اس نے پہلے ہی بولا کہ موضوع تھا اللہ جگہ سے پاک ہے۔ یہ موضوع کس نے طے کرا تھا جناب؟ کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ جگہ سے پاک ہے؟ کیا آپ نے کہا تھا اللہ جگہ سے پاک ہے؟ طے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو لوگ ایک بات پہ ایگری ہونا، اسی کو طے بولتے ہیں نا، کہ دو لوگوں کے درمیان یہ طے ہوا۔ آپ کے اور میرے درمیان تو یہ طے ہوا تھا، آپ نے خود کہا تھا کہ ایک سوال ہمارا ایک سوال آپ کا، یہ آپ نے کہا تھا۔ تو ہمارا سوال یعنی ہمارا موضوع ہوا نا، تو ہمارا موضوع کیا تھا؟ اس کتاب میں لکھا اللہ کو ہر جگہ ماننا بے دینی ہے۔ اب اس میں آپ بول رہے ہو اللہ جگہ سے پاک ہے، میں نے اس پر بھی پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ اس بندے نے پرانے ہی سوال اٹھائے، میں نے ابھی آپ کو جیسا کہا، اس پر میں پہلے ہی جواب دے چکا تھا کہ موضوع کیا تھا، اور اس کو میں نے پہلے اپنی جواب الجواب میں شامل کرا ہے کہ کیسے موضوع کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس آڈیو میں کہہ رہا ہے کہ ہم سنیوں کا یہ موضوع تھا۔ جناب کیا ہم کو بھی آپ سنی ہی مانتے کیا؟ ماشاءاللہ، یا سنی سے مراد آپ ہی ہیں اکیلے؟ اور جب وہی بات میں پھر سے بول دوں کہ جب عبارت ہم لائے تھے تو موضوع ہماری طرف سے ہوا نا، آپ کی طرف سے کیسے ہو گیا وہ؟ اور یہ بھی میں نے واضح کر دی بات کہ یہ سوال ہماری طرف سے تھا، یعنی یہ موضوع ہماری طرف سے آپ کے لیے تھا نا، اور ہماری طرف سے آپ کے لیے تھا، جس کو آپ نے ایکسیپٹ کر کے بات شروع کی تھی۔ ٹھیک، یہ تو موضوع والی بات۔ میں پھر آپ کو اس کو میں نے جواب الجواب میں اچھے سے ایکسپلین کر دیا تھا کہ موضوع کیا تھا، لیکن پھر یہ بندے نے وہی سوال اٹھایا جیسے کہ میں نے جواب الجواب میں اس کا جیسے جواب ہی نہیں دیا ہو۔ اچھا، غور کرنے والی بات یہ ہے، اس نے خود کہا ہے کہ ہم جالک کی، یعنی ہم جالک کی عبارت کو لے کر اس کے پاس آئے تھے، یعنی الزام ہماری طرف سے تھا، تو موضوع بھی ہمارا ہوا۔ یہ وہی موضوع والی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بات، ان نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ دینے والی بات نقل کری۔ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر فتوے والی بات پر پوری ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں، اور یہ پھر سے وہی نقل کرا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ پرانے ہی اشکال نقل کریں ان نے، جس کا میں جواب پہلے ہی دے چکا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والی ویڈیو پوری ایک میرے چینل پر ڈلی ہے، جا کر دیکھ لو۔ ہوم ورک پورا کر کے آیا کرو، ادھوری جانکاری سے آپ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اپنی ہی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان نے یہ جھوٹ بولا اس ویڈیو میں کہ میں نے کہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ دوں گا۔ آپ کو میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ یہ دکھا دو کہ امام غزالی پر فتویٰ دوں گا، امام غزالی پر فتویٰ دوں گا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ 5 ورڈ جو ہے کہ امام غزالی پر فتویٰ دوں گا، یہ 5 ورڈ مجھے کہیں سے بھی میری زبان سے یہ دکھا دو کہ میں نے کہا ہو کہ ہاں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ دوں گا، یہ آپ دکھا دینا مجھے، ورنہ آپ نے یہ لفظ مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور وہ ویڈیو ضرور دیکھنا جس میں نے آپ کے سارے بےہودہ الزاموں کے جواب دیے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والی بات پر۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ بھی آتی ہے نکل کر کہ کسی جگہ میں سمائی ہوئی نہیں، اور کسی جگہ کے ساتھ تخصیص کرنا، یعنی اللہ کی ذات کسی جگہ میں سمائی ہوئی نہیں اور اس کے لیے کسی ایک جگہ کی تخصیص کرنا، اس پر میں پہلے ہی اپنی جواب الجواب میں واضح کر چکا تھا یہ مسئلہ، لیکن آپ نے اپنا ادھورا ہوم ورک کرا اور ویڈیو بنانے آ گئے میاں جی کہ آدھی ویڈیو سنی میری اور اللہ نے سنی کہ سمجھی نہیں، سنی نہیں کہ سمجھی نہیں، کہ ان کو وہ بات ذہن میں نہیں رہی، لیکن وہی اشکال نہ کر دیا۔ میں نے پہلے ہی واضح کر چکا تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کسی جگہ کی تخصیص کرنا، کسی جگہ میں ان کو اللہ کی ذات کو سمائی ہوئی ماننا،
اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور یہ الفاظ کیا ہیں اور یہ کیوں ہیں، یہ پوری میں جواب الجواب میں بنا چکا ہوں، دیکھ لینا جا کے۔ اچھا، میری اس بات کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ جو میں نے یہ سمجھائی تھی بات کہ سمائی ہوئی نہیں اور تخصیص کے بارے میں کیا مطلب ہے اور یہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے، اس بارے میں کیا عقیدہ ہے اور یہ کیوں منع ہے، کیا ہے یہ مسئلہ، کیا ہے، اس کا جواب نہیں آیا۔ جواب الجواب کا جواب بنا رہے تھے آپ، تو ذرا ہوش میں رہ کے تو بناتے میاں، کہ آپ نے اس چیز کو جس کا میں نے جواب دیا تھا اس جواب کے جواب میں ویڈیو بنانا تھی نا آپ کو۔ آپ نے اس چیز پر ویڈیو کیوں نہیں بنائی، اس چیز کو آپ نے ذکر کیوں نہیں کرا، کیوں چھپا لی وہ بات آپ نے، کیوں دھوکہ دینا چاہ رہا ہو آپ نادان بریلوی عوام کو، کہ وہ آپ نے جو اصل جواب تھا میرا، جو میں نے سمائی ہوئی نہیں اور یہ کسی جگہ میں تخصیص کرنے والی جو بات تھی، اس پہ جو وضاحت کری تھی، وہ کیوں چھپا لی آپ نے۔ اچھا، پھر آگے ان نے بھائی صاحب اور میاں جی خود وہ لے کر آئے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والی بات، تو یہ سن لو، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ اس بندے نے خود بولا ہے، اور یہ میں واضح کر چکا ہوں اپنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر بریلویوں کا جھوٹ والی ویڈیو میں، آپ جا کر سنو کیسے ان نے جھوٹ بولا تھا۔ آگے میاں جی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ احیاء العلوم تصوف کی کتاب نہیں ہے، جبکہ اس بندے نے صاف جھوٹ کہا تھا کہ احیاء العلوم عقائد کی کتاب ہے، کتب العقائد ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں جس کا ٹائٹل ہے امام غزالی پر بریلویوں کا جھوٹ، جو بریلویوں کا جھوٹ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر، اس میں واضح کر کے بتایا ہے کہ بریلویوں نے یہ جھوٹ بولا تھا، عاقب رضا نے یہ جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو آج تک یہ بندہ طے نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ عقائد کی کتاب ہے، تصوف کی کتاب ہے۔ ایک طرف کہا کہ عقائد کی کتاب ہے، پھر کہہ رہا وہ تصوف کی کتاب کے ہونے کا انکار نہیں کیا، اور تمہارے بریلوی پبلیشر اس کو تصوف کی کتاب بتا رہے ہیں، پھر تو اس میں سے، اور پھر یہ جناب اس میں سے عقائد کا مسئلہ پیش کر رہے ہیں، اور عقائد پیش کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ عقائد کی کتاب ہے۔ تو یہ کھچڑی کیوں بنائی جا رہی ہے؟ 11ویں قریب ہے کیا؟ طے کر لے بھائی کہ وہ کتاب کس چیز کی ہے، اور اس میں سے تو کیا پیش کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف کی کتاب کو عقائد کی کتاب بتا کر جو تو نے بریلوی عوام کو دھوکہ دیا ہے میاں صاحب، اس سے توبہ کر لو۔ ویسے اگر بریلویوں میں تھوڑی بہت بھی عقل ہوگی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ تو ہی تھا جس نے اس کتاب کو کتب العقائد بتا کر بریلوی عوام کو دھوکہ دیا تھا، اور آج تیرا دھوکہ کھل گیا ہے کہ وہ عقائد کی کتاب نہیں ہے، وہ تصوف کی کتاب ہے۔ تو بہانے بنا رہا ہے کہ میں نے تصوف کی ہونے کا انکار کب کیا تھا۔ یہ آپ کے بہانے ہیں، توبہ کر لو، بریلوی عوام کو دھوکہ مت دو۔ کل کوئی عوام آپ کے ہی ماتھے آ جائے گی کہ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا، کبھی کتب العقائد کتاب بتاتے ہو، کبھی تصوف بتاتے ہو۔ اچھا، پھر فتوے کی کتاب میں عقائد کا مسئلہ ہونا، تو یہ طرز فقہ کی کتاب کا، یہی طرز آپ کی کتابوں، آپ کی جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی ملتا ہے، جیسے قانون شریعت وغیرہ، اس میں بھی عقائد کا باب آ جاتا ہے۔ اس سے وہ عقائد کی کتاب تھوڑی نہ ہو جائے گی، وہ تو فقہ کی کتاب ہی رہے گی نا۔ یہی مسئلہ، یہ کس نے سکھا دیا تجھے بھائی میاں کہ اگر کسی کتاب میں عقائد کا مسئلہ آ جائے تو وہ کتب العقائد ہو جائے گی کتاب؟ یہ کس نے سکھا دیا؟ اسی کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، پر تیرا ہوم ورک کمزور ہونے کی وجہ سے میں پھر سے دے رہا ہوں کہ حدیث کی کتاب میں عقائد کا باب آنے سے وہ کتاب کتب العقائد نہیں ہو جاتی ہے، وہ حدیث ہی کی کتاب رہے گی۔ میاں یہاں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے بریلویوں کو تم نے، اس سے بھی اول اعلان توبہ کرو اور بریلویوں کو بتاؤ کہ تم نے جو دھوکہ دیا تھا وہ ایک دیوبندی نے بتا دیا ہے، اور اب میں توبہ کرتا ہوں اپنے دھوکے سے، ایسا کہو عاقب صاحب ان کو، عاقب میاں ان کو۔ اچھا، آگے میاں صاحب اور بڑا دھوکہ دیتے نظر آتے، بہت غور کرنے والی بات ہے بریلوی عوام کے لیے کہ بریلوی عوام کو کیسے یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے۔ جناب نے عقائد الاسلام کا ایک حوالہ پیش کیا، ٹھیک ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں بھی عقائد کے موضوع پر حوالے کے طور پر ایک کتاب کا نام پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور یہ جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ احیاء العلوم کو انہوں نے عقائد کی کتاب کے موضوع پر پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اس کا سب سے بڑا دھوکہ تو یہ ہے کہ اس حوالے میں احیاء العلوم کی شرح کا ذکر ہے, نہ کہ احیاء العلوم کا. یہ بہت سوچنے والی بات ہے. یعنی کہ ایک تو ہے اصل کتاب, ایک ہے اس کی شرح. شرح پر اگر شرح کا حوالہ کسی کتاب میں ہے تو بات وہاں شرح کی ہو رہی ہے, نہ کہ اصل کتاب کی احیاء العلوم کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے وہاں احیاء العلوم کی شرح کی بات ہے. اگر جو بات تم باور کرانا چاہ رہے ہو تو اس میں احیاء العلوم کا حوالہ ہوتا, نہ کہ اس کی شرح کا. یعنی یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کتاب کا حوالہ ہے اس میں عقائد کی بات ہو, نہ کہ احیاء العلوم میں. یعنی اس کتاب میں شرح میں عقائد کی بات ہو, نہ کہ احیاء العلوم میں. یہ ظاہر ہوتا ہے یہاں سے تو. اور پھر وہی بات کی کسی ایک کتاب میں ایک بات عقیدے کی آ جانے سے وہ عقائد کی کتاب نہیں ہو جاتی ہے. اچھا آگے, مکاشفۃ القلوب جو امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کی حدیث کا حوالہ سے جو بات میں نے کہی تھی اس کو آدھا ادھورا کیوں پیش کیا آپ نے؟ آگے اس میں نے وضاحت کری تھی, وہ کیوں کھا گئے؟ اگر ابھی بھی اشارہ نہیں سمجھے تو سمت والے مسئلے کی بات کر رہا ہوں. وہ کیوں کھا گئے میں نے آگے ہی وضاحت کری تھی اسی بات کے. میرا جملہ ٹھیک وہیں سے کاٹا جہاں سے میں نے وضاحت کی تھی. گجب کی بات ہے, کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. سننے والے تو اکثر بریلوی ہوتے ہیں, بریلویوں کو ہی دھوکہ دیا جا رہا ہے. گجب. پھر ادھورا ہوم ورک کر کے آئے, میں نے مکان اور سمت کا مسئلہ بھی پہلے ہی بیان کر دیا تھا میاں. اسی ویڈیو میں نے مکان اور سمت کا عقیدہ بیان کیا ہے, جا کر سن لو, ہوم ورک پورا کرو. جہاد کا مسئلہ بھی میں نے اسی ویڈیو میں بتا دیا ہے, اس کے بارے میں عقائد کیا ہے وہ بھی صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے. پہلے سن تو لیتے جناب وہاں جا کر. اور سمت کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں جناب میاں جی بار بار اس ویڈیو میں, جو کہ میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں ویڈیو میں. جھوٹ بولا کہ میں نے سمت مانی ہے, اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں. یہ ہوم ورک نہیں کرتے تو میری غلطی تھوڑی نہ ہے. اچھا, پھر جھوٹ کہا کہ میں نے اللہ کے لیے جگہ مانی ہے. میں نے کب کہا کہ میں اللہ کو ایک جگہ میں محدود یا ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کر کے مانتا ہوں؟ میں نے کب کہا؟ یہ باتیں ہیں جی. آگے اس میں عقائد الاسلام نامی کتاب سے ایک حوالہ پیش کیا ہے, جس میں بڑے دھوکے دینے کی کوشش کی ہے اس بندے نے. اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا ہے. میں یہاں وہ عبارت بھی پڑھتا ہوں اور وہ آگے جو خلاصہ ہے وہ بھی پڑھتا ہوں. اس بندے نے جو حوالہ دیا تھا وہ 328 صفحے پر تھا. میں آپ کو 331 تک انشاءاللہ لے کے چلوں گا اور واضح کروں گا کہ اس میں کیا مسئلہ چل رہا ہے اور کیا بات چل رہی ہے. تو اس صفحے پر یہ عبارت ہے 328 صفحے پر, کہ میں اس کا خلاصہ ہی پڑھوں گا آپ کے سامنے. مجسمہ یہ کہتے ہیں کہ عرش ایک قسم کا تخت ہے. یعنی مجسمہ جو فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عرش ایک قسم کا تخت ہے. یعنی تخت یعنی جس پر کرسی ٹائپ کی یا جو چیئر بول لو, یا آج کے زمانے میں صوفہ ٹائپ سے جو ہوتا ہے جو بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے, ایک قسم کا تخت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پر ہے. یعنی یہاں سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ. اور وہ یہ آگے یہیں پر لکھا ہوا ہے آیت کے بعد سے ظاہری لفظ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استوا علی العرش سے عرش پر بیٹھنا مراد ہے. ایک بات تو یہاں یہ ذہن میں رکھیے, بہت مین بات ہے جس کی وجہ سے مجسمہ فرقہ ہے جو کہتا تھا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہ وہ فرقہ کہتا تھا. اب آگے اس بارے میں بھی, اور آگے جیسے کہ یہ بات نقل کی ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ
اللہ تعالی ہر مکان میں ہے اور ہر جگہ میں موجود ہے، اور اللہ تعالی کے اس قول سے حجت پکڑتے ہیں۔ آگے وہ آیت ہے، لیکن اس بندے نے یہاں پر یہ بات پکڑی ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر مکان میں ہے، ہر جگہ ہے، یہ بات ان نے یہاں پکڑی ہے نا۔ اچھا، مجسمہ کا فرقے کا عقیدہ میں نے بتلا دیا، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور ہر مکان میں ہے کا معنی بھی جسم کے ساتھ وہ مانیں گے نا، وہاں پر ابھی آگے بھی بات آ جائے گی اور خلاصہ اس کا آگے اس میں پوری 330 تک صفحے تک یہی بات چل رہی ہے استوى علی العرش کی، کہ وہ اللہ کو جسم کے ساتھ، اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا مانتے ہیں، اللہ کو ہر جگہ جسم کے ساتھ مانتے ہیں۔ ساری اسی طرح کی جب بندہ اللہ کے لیے عرش پر جسم کے ساتھ ہونا مانے گا، یا ہر جگہ اللہ کو جسم کے ساتھ مانے گا، یا معاذ اللہ اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا مانے گا، ہر جگہ اللہ کو بیٹھا ہوا، یا معاذ اللہ ہر جگہ جسم کے ساتھ اللہ کو مانے گا، تو ہر جگہ جسم کے ساتھ اللہ کو ماننا، یعنی کہ یہاں پر نفی جو مین بات ہے وہ اللہ کو جسم سے ماننے کی نفی ہے، یہاں پر کہ اللہ کو جسم سے ماننا منع ہے، اللہ کو جسم سے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس میں کسی کا اشکال نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اب جسم سے پاک ماننے کے بعد کی بات نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ جسم مان کر اللہ کو اگر ہر جگہ مانیں گے، حضرت نے جو لکھا نا، پہلے بات انہوں نے واضح کری کہ اللہ کو جسم سے، اللہ کو بیٹھا ہوا مانتے ہیں، یعنی اللہ کو جسم مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بات کہی کہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، یعنی جسم کے بعد انہوں نے بات نقل کری کہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ اب جسم کے ساتھ اللہ کو ہر جگہ ماننا یقیناً غلط ہے، تو مسئلہ یہاں پر ہر جگہ یا اس کا نہیں ہے، اصل میں یہاں پر مسئلہ اللہ کے جسم سے یا اللہ کے بیٹھے ہونے سے معاذ اللہ آ رہا ہے، بیٹھے ہونے سے اللہ کا جسم ماننا پڑے گا معاذ اللہ۔ تو اسی بات سے یہاں پر آگے اور وضاحت ہے، وہ بھی سنیے انشاءاللہ۔ آگے صفحہ نمبر 31 پر حضرت نے جہاں پر یہ ساری بحث شروع 328 سے ہے، اور 328 کے بعد جہاں حضرت نے ساری بحث 331 پر آئے، تو حضرت نے وہاں پر یہ بات واضح کری، واضح لکھی۔ 300 جب ساری آیتیں نقل کرنے کے بعد حضرت نے 330 اور 331 پر، جب یہ 331 پر یہ بات آئی، 331 پر بھی وہی بات چھڑتی رہی کہ اللہ کو وہ آیتیں جو وغیرہ نقل کرتے رہے، اس کے بعد حضرت نے کہا کہ مجسمہ نے، مفہوم بیان کر رہا ہوں عبارت کا، مجسمہ نے ان آیتوں کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ، یعنی اب ان کا مطلب جو باطل ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، غور کیجیے گا، یہ مطلب سمجھا ہے کہ عرش عظیم یا آسمان و زمین اللہ کا مکان اور جائے قرار ہے۔ یہ بات وہ پوری بات نقل کرنے کا تھا، یعنی اللہ کو ہر جگہ میں اللہ کا مکان اور اللہ کا جسم مان کے ماننا، یا اللہ کا جسم مان کر اللہ کو ہر جگہ ماننا، یہ ساری بحثیں نقل کرنے کے بعد حضرت نے بات نقل کری جو یہ عبارت 331 پر ہے، جس میں ہے کہ مجسمہ نے ان آیتوں کا یہ مطلب سمجھا کہ عرش عظیم یا آسمان یا زمین اللہ کا مکان اور جائے قرار ہے۔ تو اس عبارت کا خلاصہ یہی نکل کے آیا کہ اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا، یعنی اللہ کو جسم کے ساتھ عرش پر ماننا معاذ اللہ، اللہ کو جسم کے ساتھ ہر جگہ ماننا، اللہ کو جسم کے ساتھ ایک جگہ ماننا، یا ہر جگہ اللہ کو جسم کے ساتھ ماننا، یہ یقیناً غلط ہے، اس میں اعتراض نہیں ہے، جسم کے ساتھ ماننا غلط ہے، اعتراض اللہ کو جسم سے پاک مان کر ہر جگہ ماننے کی بات پر ہے، کہ آپ نے لکھا اللہ کو ہر جگہ ماننا بے دینی ہے۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، آپ کے کچھ لوگوں نے اس کو کفر تک کہا ہے، کہ
اللہ کو ہر جگہ ماننا بے دینی، اور کچھ لوگوں کی کتاب میں جو حوالہ ہے وہ، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کو ہر جگہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یا اللہ ہر جگہ ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ بعض آپ کے بعض لوگوں، بعض بریلویوں نے یہ بھی کہا ہے۔ اور اب ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ ایسے کمزور اصول بنائے بریلویت نے جس میں وہ خود ہی پھنستے ہیں۔ اپنے ہی دھوکے میں بندہ آج خود پھنس گیا ہے کہ آپ کے بریلویوں نے جو اصول بنایا کہ اللہ کو ہر جگہ ماننا بے دینی ہے، اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا بے دینی ہے۔ اب آپ کے خود کے لوگوں کے یہ آگے انشاءاللہ میں لگا دیتا ہوں، آپ خود سنیے کہ کہاں کہاں انہوں نے اللہ کو ہر جگہ کہا ہے، سنیے۔ اور ان سب کو مجھے کافر کہہ رہے ہو، ان سب کو کافر کہیے کہ یہ سب آپ کے نزدیک کافر ہیں، اور آپ اکیلے ہی بچ جاؤ گے مسلمان پھر اگر ایسا ہوا تو، کیونکہ آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ کے لیے ہر جگہ کا لفظ استعمال کر چکے ہیں۔ تو لگا دو سب کو لائن میں، سب کو کافر بول، سب تیرے بڑوں کی سب بنا دیتا ہوں، مار گولی سب کو ایک ساتھ بول، سارے کے سارے کافر ہیں، تب کچھ بات سمجھ میں آئے گی تیری۔ صحابہ سن کے اس کو روایت فرمانے والے، پوری امت مسلمہ کے اجل مفسرین محدثین، اس سے استدلال کرنے والے، اے قرآن و حدیث کو ماننے والوں، نبی نے یہ حدیث امتیوں سنائی، گویا میرے نبی نے یہ سنا کے بتا دیا کہ اللہ ہوتا تو ہر جگہ ہے، سنتا سب کی ہے، لیکن وہاں جا کے اس سے مانگو جہاں وہ رہتے ہیں جن کی مانتا بھی ہے۔ نبی نے یہ سنا کے بتا دیا کہ اللہ ہوتا تو ہر جگہ ہے، نبی نے یہ سنا کے بتا دیا کہ اللہ ہوتا تو ہر جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، بالکل کہ جی اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، بالکل کہ جی اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، بالکل کہ جی اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر ہے۔ ہے اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر وہ ہے سب سے سب بڑا اللہ اکبر ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر سمت ہے اس کے جلوے، ہر سمت کو پہچانو، ہر سمت ہے اس کے جلوے، ہر سمت کو پہچانو، دل ہے سکون کی سلامت۔ میں حاضری دے کے اجازت چاہوں گا، نئی حمد ہے، مل کے پڑھیے گا۔ ہے اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ شرمانا نہیں اللہ کے کہنے ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر، اور کہتے سبحان اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ ماشاءاللہ توجہ کیجیے گا، ہے اللہ ہر جگہ، اللہ اکبر، جینا کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلند والا کو سبحان اللہ، اور میرا میرے کہیں گے اللہ اکبر، بلند والا کو اللہ اکبر، بلند والا کو اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ،
اللہ کو حاضر ناظر کہنا کیسا کیا فرماتے ہو؟ بالکل صحیح سنا انہوں نے فرض علوم کے اندر جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا یہ ناجائز ہے. اللہ کو حاضر ناظر کہنا کیسا کیا فرماتے ہو؟ بالکل صحیح سنا انہوں نے فرض علوم کے اندر جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا یہ ناجائز ہے. ذاتوں پر بولے جا رہے ہیں کہ الگ فکر سے بولے جا رہے ہیں. جس طرح کہ اللہ بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر، تو پھر اللہ رب العالمین بھی شہید، نبی بھی شہید. صحیح میرا عقیدہ ہے، سنی کا عقیدہ ہے، ہر پنج تنی کا عقیدہ ہے، ہر مصطفیٰ کے نوکر کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر، کہ اللہ بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر، کہ اللہ بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر.